یہ عمل آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے، اور 3 دن میں انشاءاللہ اگر آپ پہ کسی نے جادو کیا ہے تو اللہ رب العزت خواب میں آپ کو دکھا دیں گے کہ آپ کا دشمن فلاں شخص ہے، فلاں شخص نے آپ پہ جادو کیا ہے، فلاں شخص نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو ہوا، 6 مہینے تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں رہے، بدن پہ بوجھ، اور حضور نے ایک کام کیا ہوا ہوتا اور کہتے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا۔ 6 مہینے بعد 2 فرشتے خواب میں آئے اور ایک دوسرے کو کہا کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ بیمار کیوں ہیں؟ تو دوسرے نے کہا ان پہ جادو ہوا ہے۔ پھر ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ یہ جادو کس نے کیا ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ لبید ابن عاصم نے یہ جادو کیا ہے۔ اور پھر اس کا علاج بتایا کہ اب اس کا علاج کیسے ہوگا؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ وہ اس پتلے کو فلاں کنویں سے نکالیں اور سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت سے پڑھتے رہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ دونوں نے وہ پتلا نکلوایا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق سورہ ناس کا ورد کرتے رہے تو اللہ رب العزت نے ان کی وہ پریشانی ختم فرما دی۔ اب اس میں ایک راز ہے، جب حضور کو بتایا گیا کہ آپ پہ لبید انصاری نے جادو کیا ہے تو حضور نے اس کی تشہیر نہیں کی۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، وہ کسی سے انتقام نہیں لیتے۔ اور دوسرا، امت کو بھی اشارتاً یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ توجہ علاج کی طرف کرنی ہے، انتقام کی طرف نہیں جانا۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، مولانا صاحب جادو کس نے کیا ہے، ہم پہ کس نے یہ جادو کیا ہے، کس نے ہم کو کھلایا ہے، کس نے ہم کو پلایا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، شرعاً ہم کو یہ باتیں بتانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر ہم یہ بتائیں گے تو پھر دشمنیاں بڑھیں گی، نفرتیں بڑھیں گی، عداوتیں بڑھیں گی، لیکن مریض کا علاج نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے ہماری توجہ زیادہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ علاج کی طرف ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ تجسس ہے کہ کون ہو سکتا ہے یہ شخص جو مجھ پہ جادو کر رہا ہے، تو پھر آج کو آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں، لیکن ساتھ آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کو اگر دشمن اس عمل سے معلوم ہو جائے تو آپ نے ایکشن نہیں لینا، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ صرف اگر وہ عمل کر رہا ہے آپ پر تو آپ نے اس کا جواب بھی عمل سے دینا ہے۔ آپ نے ایسے کرنا ہے، رات کو جو اب آپ سوئیں تو آپ نے یہ 3 کلمات، یا قادرو یا خبیر و اخبرنی، اے قدرت والے، اے خبر دینے والے، مجھے خبر دے کہ میرا یہ دشمن کون ہے۔ آپ نے 3 دن یہ عمل کرنا ہے، 70 مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھ کر پھر سو جانا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، پھر دوسرے دن پھر کرنا ہے، پھر تیسرے دن پھر کرنا ہے۔ پہلے تو آپ کو 3 دن میں یہ نظر آ جائے گا کس نے آپ پہ جادو کیا ہے۔ اگر 3 دن میں نظر نہ آیا تو 11 دن میں آپ کو خود بخود نظر آ جائے گا کہ آپ کا دشمن کون ہے، آپ پہ جادو کرنے والا کون ہے۔ تو اس عمل کی آپ کو اجازت ہے، ایک مرتبہ کمنٹس باکس میں درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ لیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔